چاہے گھسیٹ کے لے جانا پڑے. وہ شہباز شریف نے تو کہا تھا وہ گھسیٹیں گے زرداری کو سڑکوں پر، لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور اور پتہ نہیں کن کے سڑکوں پہ انہوں نے گھسیٹنا تھا. تو وہ گھسیٹ کے تو وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اساسینیشن اٹیمپٹ جو خان صاحب کے اوپر ہوئی تھی اس کی ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور وہ جے آئی ٹی کہیں غائب ہو گئی ہے. ناظم جو کہ دبئی میں بیٹھ کے قتل پہ بیل لے سکتا ہے، حمزہ اور شہباز اور اس کا والد، ان کے ایف آئی آر جس دن انہوں نے ایف آئی اے میں پیش ہونا تھا وہ اوتھ لینے چلے گیا. اس کے کئی دن تک جب ایف آئی اے کی ڈیٹ آتی تھی انہوں نے کیسز اپنے سارے فارغ کروا دیے. وہ ان کی ساری کیس معاف ہو گئے. اور جس شخص کے ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ فٹ نہیں ہے اور ان کو ابھی ٹائم لگے گا، اور ان کو آپ بلا رہے ہیں کورٹ میں سارے ججز سے کہ خدا کے واسطے ذرا کوئی ڈائریکشن تو دے دے. کوئی قانونی ڈائریکشن نہیں دیتے ملک کو. ابھی تو جدھر مرضی جا رہا کو پوچھنے. اور پھر ایک اور آفتاب اقبال اینکر ہیں، انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. سب باتیں چھوڑ دیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی ریکارڈ کرنا بغیر عدالت کے پرمیشن کے، اور خاص طور پہ وزراء کو اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کو، کیا یہ دنیا میں کہیں یہ نکسن فارغ ہو گیا تھا اس کے اوپر امریکہ جیسی جگہ؟ ابھی بات کی چیف صاحب کی آپ نے کہ وہی چیف صاحب ہیں جو بہت بڑے جمہوریت پسند تھے، یہ وہی چیف صاحب ہیں جو عمران خان کے بہت بڑے محسن تھے، یہ وہی چیف صاحب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک لائن پہ ہوتی تھی، یہ وہی چیف صاحب ہیں جنہوں نے بہت بڑی جمہوریت پسندی کے ساتھ آپ کی حکومت کو چلایا. بلکہ اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سارے کام یہ باجوہ صاحب بھی کرتے تھے، تو پھر آپ لوگوں نے 3.5 سال 4.5 سال کیا کیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ بڑی اچھی سیاسی تقریر تھی. سوال تو نہیں تھا، لیکن میں سوال کو ہمیں بھی پتہ ہے سوال کیا ہوتا ہے اور سیاسی تقریر کیا ہوتی ہے. ایک لائن میں جواب دے دوں. مجھے پتہ ہے یہ کدھر سے شروع ہوئے، کیونکہ یہ مجھے کوئی ہفتہ بھر پہلے کوئی خبر آئی تھی کہ اس طرح کی چیزیں شروع ہوں گے. جیسے پہلے لگے تھے نا کہ میں 1.5 من پکوڑے کھا گیا اور 18,000 کا روزہ تھا، 36,000 کا دودھ تھا اور ایک الماری تھی. جو وزیر اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے $50,000 دن کے ہوتے ہیں جو پکڑے نہ جائیں صرف جہاز مرضی کے لگانے پہ، وہ 1.5 من. ہماری امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ گورنر صاحبان کے برعکس، الیکشن کمیشن کے برعکس، صدر پاکستان نے آج تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان کا تمام کردار جو ہے وہ ایک آئینی کردار رہا ہے. اور انہوں نے حلف بھی جو اٹھایا ہے وہ حلف بھی ان کو پابند کرتا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، صدر عارف الوی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب اس کے اندر اپنا آئینی کردار ادا کریں. اور یہ جو ایک مذموم سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے آئین کو سے انحراف کرنے کی، یعنی پاکستان کی جمہوریت کی بنیادیں ہلانے کی. اور یہ بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک کثیر الاکثریتی ملک ہے. یہاں پہ کوئی ایک زبان بولنے والے ایک قسم کے لوگ نہیں رہتے. اس لیے جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم اور قائد اعظم کے ساتھیوں نے اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل واضح کیا تھا کہ پاکستان ایک جمہوریت کے طور پر چلے گا. اور جب ہم نے جمہوریت سے انحراف کیا، جب ہم نے آئین سے انحراف کیا، تو اس کا خمیازہ جو ہمیں ادا کرنا پڑا ملک کو 2 لخت ہونے کی صورت کے اندر، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت کے اندر ہر وہ کوشش کرنے کو تیار ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ پاکستان کے آئین کا، یعنی پاکستان کی جمہوریت کا، یعنی پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ذمہ داری سے ہم سب بری ذمہ ہوں گے. صدر پاکستان کی طرف اب دیکھ رہی ہے، صرف ہم نہیں دیکھ رہے، میرے خیال میں اب پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے صدر پاکستان کی طرف. اور مجھے یقین ہے کہ وہ قوم کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے. اور یہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے، وہ جیسے بچہ جو ہے کوئی نالائق بچہ ہوتا ہے نا، اور ان کے نالائق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے،
نالائق بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہوم ورک اگر اس نے کرنا ہے اس کو کرنا نہیں آ رہا تو وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے نا کہ کبھی اپنے والد صاحب کا جعلی دستخط لے کر وہ پہنچ جائے گا کہ جی بچہ میرا بڑا بیمار ہے اس کے ہوم ورک دیر کرنے دیں, یا وہ کسی اور کا چرا کے اس پہ اپنا نام لکھ کے جمع کرانے کی کوشش کرے گا. بالکل اس وقت ایک بچگانہ طریقے سے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس کے اندر ناکام ہوں گے. پاکستان کے عوام, پاکستانی قوم, پاکستان کا آئین, پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور بار بار میں یہ دہراتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, یہ جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کر لیں, چاہے گھسیٹ کے لے جانا پڑے. وہ شہباز شریف نے تو کہا تھا وہ گھسیٹیں گے زرداری کو سڑکوں پر, لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور اور پتہ نہیں کن کے سڑکوں میں انہوں نے گھسیٹنا تھا. تو وہ گھسیٹ کے تو وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ان کو اگر گھسیٹ کر بھی لے جانا پڑا تو گھسیٹ کر بھی لے جا کے ان کو الیکشن تک لے کے جانا ہے اور ان کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا ہے. پھر جو بھی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا. اب میں علی زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. اور جو مہنگائی ہے یعنی کہ جسے انفلیشن کہتے ہیں وہ 50 سال کے ریکارڈ توڑ رہی ہے. اس لیے اکنامک ٹیم کی بڑی ضرورت ہے اور اسد عمر کی ایکسپرٹیز ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا اسد عمر صاحب خدا کے واسطے ہمیں بچا لیں کیونکہ ہم تو ادھر مارے گئے پاکستان کا جو تباہی ہے. دوسری جی بات جلدی سے میں نے کرنی ہے, یہ بات ہے یہ ووڈونامکس یہ اسحاق ڈار کی یہ پہلے بھی رہ چکی ہے. جب ہم آئے تھے 2018 میں اسی طرح کے حالات تھے اور 2-2.5-3 سال لگے اس کو مینیج کر کے. کووڈ کے باوجود ہم ایک جگہ لے کے, اور کووڈ بھی جو مینیج کیا تھا وہ بھی تحریک انصاف کی اسد عمر صاحب بھی ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے, جس میں فوج کا بھی بڑا اچھا حال تھا. سب نے مل کے, دنیا کہتی ہے کہ کووڈ اچھا مینیج کیا اور انہوں نے بغیر کووڈ کے ہمارے ساتھ کووڈ سے برا حال کر دیا الحمدللہ. دوسری جو بات کرنی ہے جی, ایک کل خبر دیکھی ٹی وی کے اوپر. ہم کل لاہور سے جب رات کو آئے واپس ہم نے خبر دیکھی کہ اساسینیشن اٹیمپٹ جو خان صاحب کے اوپر ہوئی تھی اس کی ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور وہ جے آئی ٹی کہیں غائب ہو گئی ہے. یہ ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ جی وہ ریکارڈ جے آئی ٹی کے مسنگ ہیں اور جو اینٹی کرپشن کے ایک سینئر افسر تھے جے آئی ٹی میں وہ اور بھی ہائی پروفائل کیسز کی جے آئی ٹیز غائب ہو گئی ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ملک میں اگر جے آئی ٹی بھی, اس لیے میں وہ زہر بلوچ اور نثار مرائی اور وہ جے آئی ٹیوں کے پیچھے کورٹ سے نکلوانے گیا تھا, اس میں بھی یہ غائب تھی لیکن اللہ کے شکر ہے وہ مل گئی. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, ابھی ہم کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ جو خان صاحب کی بیل کا ایشو ہے, یعنی کہ ناظم جو کہ دبئی میں بیٹھ کے قتل پہ بیل لے سکتا ہے, حمزہ اور شہباز اور اس کا والد, ان کے ایف آئی آر جس دن انہوں نے ایف آئی اے میں پیش ہونا تھا وہ اوتھ لینے چلے گئے. اس کے کئی دن تک جب ایف آئی اے کی ڈیٹ آتی تھی وہ کہتے تھے آج ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے. انہوں نے کیسز اپنے سارے فارغ کروا دیے, وہ ان کی ساری کیس معاف ہو گئے. اور جس شخص کے ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ فٹ نہیں ہے اور ان کو ابھی ٹائم لگے گا, اور ان کو آپ بلا رہے ہیں کورٹ میں. دنیا کی تاریخ میں کوئی سلیکٹو جسٹس پہ یہ پسندیدہ یعنی کہ اس کو پکڑ لو اس کو چھوڑ دو اپنی پسند سے کوئی بھی سوسائٹی نے ترقی نہیں کی. میں عاجزانہ کورٹس کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ, سارے ججز سے, عدلیہ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اب سوال بھی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ 73 کے آئین پہ ہی چل رہے ہیں ہم, یا کوئی پیچھے انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اور یا کوئی آئین نہیں ہے. جیسے کہ الیکشن کرانا ہے, وہ خط بھی لکھ دیا تو الیکشن نہیں کروانا چاہتے. یعنی کہ ہماری جو آئی ہیں آفتاب بھائی کی اور ہماری جو ہمیں نیشنل اسمبلی سے نکالا 17 جنوری کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے استعفے قبول کر لیے اس دن سے جس دن سے آپ نے دیے یعنی کہ 11 اپریل سے. تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے کہ 45 دن سے زیادہ آپ نے کسی حلقے کو بغیر اس کے الیکٹڈ نمائندے کے رکھا. وہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عاجزانہ گزارش ہے سارے ججز سے کہ خدا کے واسطے ذرا کوئی ڈائریکشن تو دے دیں, کوئی قانونی ڈائریکشن نہیں دیتے. ملک کو ابھی تو جدھر مرضی جا رہا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, اور جو یہ کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آخری بات, جو خان صاحب نے آج خط لکھا ہے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو, کیونکہ جو پچھلے چیف تھے انہوں نے ان کی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جرنلسٹ کے تھرو, جاوید چودھری صاحب نے انکشافات کیے کوئی اپنی گفتگو سے, اور پھر ایک اور آفتاب اقبال اینکر ہے انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. سب باتیں چھوڑ دیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی ریکارڈ کرنا
بغیر عدالت کے پرمیشن کے، اور خاص طور پہ وزراء کو اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کو، کیا یہ دنیا میں کہیں یہ نکسن فارغ ہو گیا تھا اس کے اوپر امریکہ جیسی جگہ پہ 1960s میں؟ تو یہ آپ نے اس سے زیادہ اللیگل کیا ہے کہ آپ ریکارڈ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ریکارڈنگ ہے؟ نہیں، کب تک یہ ٹیپس کی آپ دھمکیاں دیں گے؟ اکانومی تباہ، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سولوشن کیا ہے جی؟ عمران خان کے اوپر اٹیک کر دو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تھانوں میں بھیج دو، اے ٹی سی کے کورٹوں میں بلا لو، اریسٹ کر لو، اور ٹیپ ریکارڈنگ کی دھمکیاں دو. بھائی لے آؤ نا ٹیپ ریکارڈ ایک دفعہ سامنے سب کے، جان چھوڑو، ملک تو ٹھیک کر دو. تو اس طرح اگر ملک نے چلانا ہے، یہ ملک نے، میں آپ کو اپنا خطرہ بتا رہا ہوں ذاتی، کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، کیونکہ میں پورٹ سٹی میں دیکھتا تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں فوڈ رائٹس اور فیول رائٹس، یعنی کہ پیٹرول کے یہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت مال آ نہیں رہا، پورٹوں پہ مال کنٹینر پہ کنٹینر کھڑے ہیں، وہ پیاز کے کنٹینروں میں درخت نکل کے آ گئے، وہ پیاز کے کنٹینر ریلیز ہو رہے ہیں، اندر سے درخت بن کے ادھر شاید نکل آئے گا. خدا کے واسطے کو ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو صحیح سمت پہ لے جانے کے لیے ایک ہی حل ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن جلدی سے کروائیں، تاکہ ایک دفعہ عوامی نمائندے منتخب کو کہیں جس کے بعد عوام کا مینڈیٹ ہے اور یہ ملک سنبھالیں. تھینک یو. علی بھائی سر، آپ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اطلاعات ہیں کہ تحقیقاتی پیپر سامنے آئے ہیں، 10 ارب روپے کی آپ نے کرپشن کی ہے، بس اور جو قریبی عزیز ہیں ان کو آپ نے بطور وفاقی وزیر نوازا ہے. کون؟ $10 بلین سے اضافی ادا کر کے 2 شپ ٹینکر کے سودے کرنے کا آپ پہ الزام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آپ کے دوست تھے جنہوں نے 2013 کے انتخابات میں ان پہ بیلٹ پیپر اضافی چھپوانے کا الزام ہے. کیا نام تھا ان کا؟ رضوان احمد. اس کو جو ہے وہ آپ نے کے پی ٹی میں ماشاءاللہ بڑی زبردست فیسیلیٹیٹ کیا. کے پی ٹی میں الزامات میں کیا کریں گے، کیا کہیں گے کہ یہ کیوں آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ 10 ارب روپے ایک لائن میں جواب دے دوں. ہاں دے دو بسم اللہ. مجھے پتہ ہے یہ کدھر سے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مجھے کوئی ہفتہ بھر پہلے کوئی خبر آئی تھی کہ اس طرح کی چیزیں شروع ہوں گے. جیسے پہلے لگے تھے نا کہ میں 1.5 من پکوڑے کھا گیا اور 18,000 کا روزہ تھا، 36,000 کا دودھ تھا اور ایک الماری تھی. جو وزیر اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے $50,000 دن کے ہوتے ہیں، جو پکڑے نہ جائیں صرف جہاز مرضی کے لگانے پہ، وہ 1.5 من پکوڑے کھا گیا. تو یہ اسی طرح کے احمقانہ الزامات ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنی مرضی کا چینل ڈھونڈ لیں، اپنی مرضی کا اینکر ڈھونڈ لیں، اور سارے دستاویز لا کے، کنڈیشن صرف ایک ہے، لائیو شو ہوگا، ریکارڈڈ نہیں ہوگا. جدھر بیٹھانا ہے لوکل انٹرنیشنل بیٹھ جائیں، کسی چیز پہ میری ٹائم پہ ڈسکس کر لیں. 10 روپے اگر چلے، 5 روپے نہیں، 1 روپیہ مل گیا نا، 1 روپی، 1 روپیہ، اگر 1 روپیہ میں نے لیا ہو اللیگل کسی سے، 1 روپیہ، کچھ بھی کسی کے چیز کے عوض میں 1 روپیہ، میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور قانون کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. بس ابھی بات کی چیف صاحب کی آپ نے کہ وہی چیف صاحب ہیں جو بہت بڑے جمہوریت پسند تھے، یہ وہی چیف صاحب ہیں جو عمران خان کے بہت بڑے محسن تھے، یہ وہی چیف صاحب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک لائن پہ ہوتی تھی، یہ وہی چیف صاحب ہیں جنہوں نے بہت بڑی جمہوریت پسندی کے ساتھ آپ کی حکومت کو چلایا. بلکہ اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سارے کام یہ باجوہ صاحب ہی کرتے تھے، تو پھر آپ لوگوں نے 3.5 سال 4 سال کیا کیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ بڑی اچھی سیاسی تقریب تھی، سوال تو نہیں تھا، لیکن میں سوال کرتا، ہمیں بھی پتہ ہے سوال کیا ہوتا ہے اور سیاسی تقریر کیا ہوتی ہے، لیکن میں تو تعریف کر رہا ہوں بھائی، میں تو تعریف کر رہا ہوں. مجھے سچی بات ہے کہ مجھے سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وہ نہیں، آپ دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں، اچھی تقریر تھی، مجھے پسند آئی، لیکن میں دوسری دفعہ نہیں سننا چاہوں گا. اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، آپ کا سوال، اگر آپ کا سوال یا یہ تھا کہ باجوہ صاحب کی پہلے تعریف کیوں کرتے تھے اور اب تنقید کیوں کرتے ہیں، یا سوال یہ تھا، یا سوال آپ کا یہ تھا کہ 3.5 سال تم نے کوئی کام نہیں کیا، تو ان میں سے دونوں میں سے مجھے بتا دیں، پہلا سوال تھا، دوسرا تھا، یہ دونوں ہیں؟ سر آپ دونوں کے جواب، میں دونوں کے جواب دیتا ہوں. اب ذرا سنیے دوسرے سوال کا جواب، پہلے ذرا سنیے، غور سے سنیے. یہ وہ ملک ہے جہاں 2005 سے لے کر آپ اٹھا کے لکھ لیں 2018 تک جو عالمی خبر لگتی تھی، وہ خبر یہ لگتی تھی لوگ مر گئے، بم پھٹ گئے، دہشت گردی ہو گئی. پاکستان کو ٹیرر سینٹرل یعنی دنیا کی دہشت گردی کا مرکز کہا جاتا تھا. وہی پاکستان جو ہے 2018 سے 2022 کیا خبریں لگ رہی تھیں؟ دنیا کی 10 بہترین جگہ سیاحوں کے لیے جانے کے لیے، چھوٹے موٹے میگزینز کی نہیں بات کر رہا، فوربس میگزین، کانڈے نسٹ، دنیا کے بہترین میگزینز.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल गेट्स, दुनिया के ये एडवाइज़र, अमेरिका के इकोनॉमी के एडवाइज़र, वो मिसालें दे रहे थे दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो कोविड से मुकाबला करने के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के रैंकिंग में वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जो 3 दफ़ा उन्होंने रैंकिंग की। वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो तीनों दफ़ा टॉप 3 के अंदर था, एक दफ़ा नंबर 1 भी था। इमरान खान के वक्त के अंदर यूके के वज़ीर आज़म खड़े होते हैं तकरीर करने के लिए, वो कहते हैं दुनिया अगर सीखना चाहती है कि माहौलियात से किस तरह बचा जाए तो इमरान खान से सीखें। ये वो पाकिस्तान था जिसके लिए हार्वर्ड के अंदर केस स्टडीज हो रही थी कि पाकिस्तान ने गुर्बत से बचाने के लिए लोगों को क्या काम किया जाए। मैं अभी थोड़ा सा और मजीद बताऊं या यही तक काफ़ी है? अच्छा, अब जो दूसरा आपका सवाल था वो सवाल ये था कि बाजवा साहब की तनकीद क्यों करते थे और अब आपने उनकी तारीफ क्यों करते थे और अब आप तनकीद क्यों करते? भाईजान, इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि इमरान खान इदारों में अपने बंदे लगाने में यकीन नहीं रखते। जो अच्छा होता है उसकी अच्छाई कर देते हैं, जो गलत होता है उसकी खराबी कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि आज से 2 साल पहले अगर आप अवाम के अंदर, इमरान खान को छोड़ दें, अवाम के अंदर सर्वे कराते कि बाजवा साहब का किरदार क्या है, तो उस वक्त आपको क्या जवाब सुनने को मिलता? और आज अगर आप अवाम के अंदर सर्वे कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो इमरान खान को तो जो अच्छा नजर आता है अच्छा बोल देते हैं, जो खराब नजर आता है खराब बोल देते हैं। उनकी तो ज़ाती दुश्मनी तो है किसी से नहीं। बहुत शुक्रिया।